اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آج ہم اس سنت کے ادا کرنے کے لیے سارے لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ماں اور ایک باپ کی دل کی تمنا کو آج پورا کیا۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی جب عمر ہو جائے تو ہم شادی کریں، تو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرما کر آج انہیں ایک خوبصورت موقع دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خالی مرنے کی زندگی کا علم نہیں بتایا، بلکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر اس کا دم نکلنے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ہماری رہنمائی کی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ شادی بیاہ میں انسان خوشی میں بھول جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر کے ہمیں دکھایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول کے پاس ابو بکر آئے، عمر آئے رشتہ لینے کے لیے فاطمہ کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی بچی ہے، چھوٹی ہے، تو یہ چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کچھ شرماتے ہوئے بولے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی وحی آئی، اللہ نے حکم کر دیا محمد اپنی بیٹی علی کے ہاتھ میں دے دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ ہمارے یہاں شرم کر جاتے ہیں، حالانکہ ایک بہت بڑی سنت ہے۔ بچی کا جب نکاح ہوتا ہے باپ ادھر ادھر گھومتا ہے، بلکہ رسول اللہ نے خود اپنی بچی کا نکاح پڑھایا ہے، ایک سنت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھانے کے بعد میں اپنی بچی کو ودا کرنے کے لیے وہاں سے بارات نہیں منگائی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن کو بھیجا کہ فاطمہ کو عشاء نماز کے بعد حضرت علی کے گھر پہنچا کے آؤ۔ ام ایمن گئی اور حضرت علی کے گھر پہنچا دیا۔ دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے حضرت علی کے گھر پہ،
اپنی بچی کو بلایا، بلانے کے بعد میں کہا بیٹا پانی لاؤ۔ حضرت فاطمہ پانی لے کے آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے اندر کلی مبارک کی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھی اور دم کیا۔ تو اسی پانی کو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کے سینے پہ چھٹکا، اور تھوڑا سا سر پہ اور تھوڑا سا پیچھے، دونوں کندھوں کے بیچ۔ پھر دعا کی، اللہ میری بچی کو اور جو اس کی اولاد ہو میں پناہ میں دیتا ہوں، شیطان مردود سے بچانا۔ پھر حضرت علی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کیا۔ پھر دونوں کو اپنے اپنے کام بتائے، مرد باہر کا کام کرے، عورت اندر کا کام کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر کے دکھایا۔ اگر کوئی بندہ اس سنت کو زندہ کر سکتا ہے تو کرے۔ کسی کا رشتہ دار، کسی کا جو ہے، کسی کی بچی اگر اپنے گاؤں میں ہو تو ہم عمل کر سکتے ہیں، دور ہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر گاؤں میں کسی کی بچی ہے تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل کر سکتے ہیں، اور اس میں برکت بھی اللہ بہت دے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ زمانہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان صحابی کو پوچھا کہ تیری شادی ہو گئی؟ اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کون لڑکی دے گا؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ مکان ہے رہنے کے لیے، نہ سامان ہے میرے پاس، نہ پیسہ ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں صحابی کے گھر چلا جا اور کہنا کہ مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا رشتہ تیری بیٹی سے کیا ہے۔ یہ صحابی وہاں پہنچا، اس نے اس صحابی کو آواز دی کہ تیری بیٹی کا رشتہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کیا ہے۔ اس صحابی نے بھی قبول کر لیا۔ قربان جاؤں محمد تیرے خادموں پہ۔ محمد تیری تعلیم ایسی تھی کہ تیرے حکم کو کوئی ٹھکرانے والا نہیں تھا، لیکن آج ایسا زمانہ ہے ٹھکرائے جا رہے ہیں رسول کے حکم۔ وہ شادی کی تاریخ طے ہو گئی، واپس اللہ کے رسول کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا سامان کی تیاری کر، تیری شادی کی تیاری کر۔ اس نے کہا میرے پلے ہے ہی کچھ نہیں، میں نے تو پہلے بولا تھا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا تیاری کروں گا؟ قربان جاؤں اس کالی کملی والے پہ۔ فرمایا جا عثمان سے 300 درہم ادھار لے لے، قرض لے لے، اور تیرا قرضہ میں محمد الرسول اللہ چکاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کا رشتہ بھی محمد الرسول اللہ کرائی، جس کا قرضہ بھی محمد الرسول اللہ چکائیں، ان کے یہاں بھی محمد الرسول اللہ ضامن، اور آگے بھی محمد الرسول اللہ ضامن۔ ان کی زندگی کا کیا کہنا؟ وہ بندہ سامان لینے کے لیے گیا، اپنا ساز و سامان جو شادی بیاہ میں ہوتا ہے خریدا۔ قرآن کا اعلان ہو گیا، وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ کفار نے للکارا ہے اسلام کو، کفار اسلام کے اوپر چڑھ کے آیا ہے، اسلام بلا رہا ہے۔ قربان جاؤں صحابی پہ ہم جیسا ہوتا تو فرماتا اللہ کے رسول نے تو شادی کروائی ہے، میں تو تیار بھی نہیں تھا، مجھے تو کرنی بھی نہیں تھی۔ کم سے کم یہ بھی پوچھ لیتا، اللہ کے رسول کے سامنے جا کر کے کہہ دیتا، یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ ادھر جنگ کا اعلان ہو رہا ہے، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے، اور ادھر میری شادی کی تیاریاں، اب میں کیا کروں؟ لیکن وہ بندہ رسول پاک کے پاس نہیں گیا، صبح بازار میں گیا، جس کے پاس جو سامان لیا تھا اس سے کہا یہ واپس رکھو۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری تو شادی ہے، کہا نہیں، مجھے قرآن نے پکارا ہے۔ انہوں نے اپنا سامان سارا واپس کر دیا اور میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ تھی، اس میں یہ شریک ہوئے اور زخمی ہو گئے، 70 سے زیادہ زخم کھائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا وہ صحابی تو خوشیاں مناتا ہوگا، شادی میں مشغول ہوگا۔ کسی نے آواز دی، کسی نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ تو زخمی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے یار کو لے کے آؤ۔
میرے دیوانے کو, میرے مستانے کو لے کے آؤ یہاں. صحابہ اٹھا کے لائے, بے ہوش تھا. اللہ کے رسول نے اپنی گود میں ان کا سر رکھا تو ہوش آ گیا اور ہنسنے لگا, تھوڑا سا مسکرایا. اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں مسکرایا؟ کہا میری تمنا تھی, میرے دل کے اندر یہ تمنا تھی کہ میں آخری ٹائم ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہو, میری نظر ہو, آپ کا رخ انور ہو. اللہ نے میری دعا پوری کر دی, محمد کی گود میں جان دے دی اور اللہ کو پیارے ہو گئے. تو یہ صحابی تھے. ایک سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہر بندہ نام جانتا ہے. ان کی شادی کا واقعہ آتا ہے کہ سامنے تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سلمان فارسی نے حضرت طلحہ سے کہا میرے لیے لڑکی ڈھونڈو, یا فلاں صاحب سے جا کر کے بتاؤ, ان سے پوچھ کے آؤ, مجھے شادی کرنی ہے. جب یہ طلحہ ان کے گھر پہنچا تو انہوں نے کہا ہم ان کو تو نہیں دیتے لیکن آپ کا نکاح کرا سکتے ہیں. اور ابھی اسی وقت ان کا نکاح ہو گیا. اب مہینہ گزر گیا, سلمان فارسی ملے نہیں. جب مہینے کے بعد سلمان فارسی نے ان سے کہا کہ طلحہ تو نے کیا کیا میری بات کا, تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے نہیں, کیونکہ انہیں شرم آئی. گیا رشتہ لینے کے لیے تھا, خود لے کے آیا. فرمایا یار مجھے شرم آتی ہے, میں نے جب آپ کی بات کی تو اس نے کہا ان کو تو میں نہیں دیتا لیکن آپ تیار ہو جائیں ابھی نکاح کرا دیتا ہوں. تو میں نے نکاح کر لی. قربان جاؤں صحابی پر. سلمان فارسی کہتے یار مجھے معاف کر دے, وہ کہہ رہے مجھے معاف کر دے, تیری سگائی کرنے کے لیے گیا تھا, میں خود رشتہ کر چکا. سلمان کہہ رہے مجھے معاف کر دے, اللہ نے تیرے حق میں لکھی تھی لیکن میں بیچ میں ٹانگ اڑا رہا تھا. یہ محمد کی تعلیم تھی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی کرم اللہ وجہ, ان کے پاس بھی کچھ نہیں. اللہ کے رسول نے کہا علی نکاح کے لیے کچھ کرو. کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. فرمایا زرا تو ہے, زرا جو لڑائی میں پہنتے ہیں. حضرت علی نے کہا میرے پاس ہے. فرمایا جاؤ اس کو بیچ آؤ. آگے سوداگر ملا حضرت عثمان غنی. فرمایا علی آپ بازار میں. کہا میری شادی ہو رہی ہے جنت کی سردار سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے. میں زرا بیچنے کے لیے آیا ہوں, میرے پاس حق مار نہیں ہے. عثمان نے کہا زرا دے دو مجھے, پیسے دے دیے اور کہا اعلان کر دیا کہ اعلان کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی میں سارا خرچہ عثمان کا لگے گا. ہم آج اگر کسی کی شادی بیاہ پہ 150 روپے دے کے آتے, ساری زندگی یاد رکھتے ہیں کہ میں نے ان کو دیا تھا, میری شادی میں انہوں نے مجھے واپس نہیں دیا. قربان جاؤں عثمان پر. فرمایا سارا خرچہ میرا ہے, مجھے واپس بھی نہیں لینا ہے. اسی لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے تھے, خواب میں دیکھتے ہیں. جب گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے تھے بہت تیزی میں تھے. اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بہت دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی. فرمایا میں عثمان کا نکاح پڑھانے جا رہا ہوں, اللہ نے حور کے ساتھ نکاح کیا ہے, وہ نکاح پڑھانے جا رہا ہوں. عثمان نے آج ایسا کام کیا ہے, اللہ بہت خوش ہوئے. اور عثمان نے کیا کام کیا تھا, وہ مدینے کے اندر اونٹ لے آئے 100 یا 70 گلے سے بھرے ہوئے سامان سے. سارے لوگ جمع ہو گئے, مدینے میں قحط پڑ گیا تھا. سب خریدار آئے, کسی نے کہا ہم 10 کے 11 دیں گے, کسی نے کہا ہم 11 کے 12 دیں گے, 10 کے 13 دیں گے. فرمایا نہیں مجھے زیادہ ملتا ہے. کہا اس سے زیادہ دینے والا کون ہے؟ وہ سامنے تو آئے, سارا مدینہ یہاں کھڑا ہے. فرمایا خدا کہتا ہے میرے نام پہ دے, 10 یہاں ملے گی 70 وہاں ملے گی. تم گواہ ہو جاؤ, میں یہ سارا اونٹ اور سارا اس کے ساتھ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں. سب کو تقسیم کر دیا, صدقہ کر دیا. یہ عثمان غنی تھے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, ان کا نکاح ہوا حضرت حوا سے. اللہ پاک کی قدرت سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے بنایا.
اندر روح ہو کی گئی. اس کے بعد اللہ نے نکاح کروایا. آدم علیہ السلام نے دیکھا عورت ہے, فرمایا پہلے مہر ادا کرو. پیسہ کچھ نہیں, مہر کہاں سے دے؟ یا اللہ اس کی مہر کیا ہوگی؟ فرمایا 20 مرتبہ درود پڑھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. ابھی پیدا نہیں ہوئے, ابھی نبی پاک دنیا میں نہیں آئے, لیکن اللہ پاک پہلے درود پڑھا رہے. نبی آتا تھا, وہ نبی دنیا کو سمجھاتا تھا, اس کے بعد وہ دنیا سے چلا جاتا تھا. پھر دنیا اگر گمراہ ہو جاتی تو خدا دوسرا نبی بھیجتا. یہ سلسلہ چلتا رہا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آیا, اور پھر حضرت عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا. اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا, قادیان نے, مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا, تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ تو آنکھ سے کانا ہے, آنکھ سے کانا ہے. اگر خوبصورت ہوتا جیسا کہ 14ویں کا چاند ہے, اس کی سامنے شاعری بولنے والے غالب جیسے ہوتے, اس کا پانی بھرنے والا اقبال ہوتا, علامہ اقبال, اور اس کی جو مجلسی لگتی, تب بھی میں ایسے نبی نہیں مانتا. یہ تو کانا ہے, نبی عیب سے پاک ہوتا ہے. فرمایا ہمارا عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق اگر بھی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو ہمیں انہیں بھی ٹھکرا دیں گے, انہیں بھی نہیں مانیں گے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو چکی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل نے کہا ابو بکر ایسا یار ہے, ایسا وفادار ہے, وہ اپنے نبی کو کبھی پیدل چلنے نہیں دے گا. انہوں نے کندھے پہ اٹھایا ہوگا. جب غار کے اندر یہ چلے گئے تو یہ قوم جب وہاں پہنچی تو مکڑی نے جالا ڈال دیا. حالانکہ ایک دم جلدی مکڑی جالا نہیں بناتی ہے. اللہ جب بچانے پہ آتا ہے تو مکہ نے بھی بچا سکتا تھا, لیکن خدا کی قدرت دیکھو, وہاں سے نکالا اور مکڑی کے جالے سے بچایا. ان کا جو ستاروں کا علم, نجوم جاننے والا, انہوں نے کہا یہی ہے, اسی پہاڑ کے اندر ہے. لوگوں نے کہا پاگل ہے تو, یہ پاگل ہو گیا ہے, یہاں مکڑی جالا نہیں بن سکتی, اور جالا ڈال دیا. اس کی بات نہیں مانی, اللہ نے ماننے نہیں دی, چلے آئے واپس. اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا. تو اللہ بچانے پہ آتا ہے تو ایسے بچاتا ہے. ایک واقعہ یاد آ گیا, ایک کشتی کے اندر ایک حبشی غلام بھی سوار تھا, بہت سے اور بندے بھی تھے, ایک مومن عورت بھی تھی اس میں, اور اس کا چھوٹا بچہ تھا. اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ کشتی والے ڈوبے اور 2 تختے نکلے, ان میں یہ سوار ہو گئی عورت ایک پہ اور ایک پہ وہ حبشی غلام. اب حبشی نے دیکھا کہ یہاں کوئی تیسرا آدمی ہے نہیں, اس کے دل میں جو ہے بے ایمانی آ گئی. اس عورت سے کہنے لگا میں تجھ سے زنا کروں گا. اس نے کہا خدا کے بندے, خدا سے ڈر, اللہ نے سارے لوگوں کو ڈبایا, ہم 2 کو بچایا, اور ابھی بھی ہم سمندر کے اندر ہیں. اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے. وہ اپنا تختہ پاس میں لایا اور اس کے تختے پہ بیٹھ گیا. اب اس نے اللہ سے التجا کیا, اللہ میں اب عورت ذات ہوں, مجھے تو ہی بچا. لیکن وہ نہیں مانا. اس عورت نے کہا میرا بچہ چپ ہو جائے. اس کے بعد اس نے چونٹی ماری بچے کو, بچہ رونے لگا. کہا بچہ چپ ہو جائے, اس کے بعد سمجھا اتنی دیر میرا اللہ کچھ نہ کچھ انتظام کر لے گا. تو اس نے بچے کو اٹھایا اور سمندر میں پھینک دیا. اللہ کی قدرت, اندر سے ایک جانور نکلا اور اس حبشی کو کھا گیا. یہ عورت پار ہو گئی. 4 دن اس نے باہر گھاس کھایا. چوتھے دن اس کے دل میں امید ہوئی کہ چلو میرا بچہ زندہ ہو. وہ آئی سمندر کے پاس, تو وہ کشتی کے اندر بیٹھی, تو اس کشتی میں اس کو اپنا بچہ مل گیا. وہ اسے پیار کرنے لگی, چومنے لگی. لوگ حیران ہو گئے, دم ہو گئے, یہ کیا ہے, یہ بچہ کہاں ملا, یہ عورت کہاں آئی. اس نے کہا میرا بچہ ہے. انہوں نے کہا تو پاگل ہو گئی. کہا پاگل نہیں ہوگی, میرا ایسا ایسا واقعہ ہے. تو انہوں نے کہا پھر ہمارا بھی واقعہ سن. ہم کشتی کے ساتھ آ رہے تھے, اندر سے آواز آئی, یہ بچہ کسی جانور کی پیٹھ پہ بیٹھا تھا. اندر سے آواز آئی اٹھاؤ اس بچے کو ورنہ کشتی ڈبو دی جائے گی. تو دوستو خدا جب بچانے پہ آتا ہے تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بچا دیا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا
سارا طریقہ ہمیں بتا کے گئے. وہ صحابہ رسول کے نام پہ قربان ہونے والے تھے. ہم جو ہے جاننے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول کے طریقے سے دور جا رہے ہیں. اسی لیے ہمارے اوپر یہ چیزیں آ رہی ہیں. کتابوں کے اندر آتا ہے, حدیث پاک میں ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر, اچھائی کا حکم کرو برائی سے روکو. اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو خدا فرماتے ہیں کہ میں ایسا بادشاہ مسلط کروں گا, پھر وہ تم پہ ظلم کرے گا. پھر تم دعائیں مانگو گے, تمہارے بڑے بھی دعائیں مانگیں گے, لیکن پھر میں قبول نہیں کروں گا. آج ہمارے ساتھ یہی معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. آج جہاں مسلمان مار کھا رہا ہے, یہ کسی کا قصور نہیں, مسلمان کا قصور ہے. خود نے نبی کو چھوڑا ہے, وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. انہوں نے نبی کی غلامی اختیار کی تو بڑے بڑے بادشاہ ان کے سامنے جھکتے تھے. وہ کلر کا کالا تھا. اس کے باپ نے کہا میں اپنی بیٹی نہیں دوں گا. صحابی نے کہا میرے رسول کا فرمان ہے. وہ بیٹی اندر سے بولی ابا مجھے منظور ہے, اس کو مت دیکھ, بھیجنے والے کو دیکھ. یہ کالا ہے لیکن بھیجنے والا خوبصورت ہے, انکار مت کر. وہ بچی نے نکاح اپنا کر لیا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھتے تھے اور روتے تھے. ان کی بیٹی یہ سن سن کر یہ بھی روتی تھی اور نماز بہت پڑھتی تھی. کہا کسی نے صلاح دی تیرے آنکھیں چلی جائے گی, نور ختم ہو جائے گا, اتنی مت رو. اللہ نے انسان کو جتنی طاقت دی اتنی ہی آزمائش لیتا ہے, زیادہ نہیں لیتا ہے. کہا اتنی مت رو. فرمایا میں جب سو جاتی ہوں مجھے نیند آنے لگتی ہے تو مجھے میرے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ شافی کی بیٹی آج تو آرام سے بستروں پہ سو رہی ہے, کل نہ معلوم تو لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی. تو میری نیند کھل جاتی ہے اور پھر میں کھڑی ہو کر کے نماز پڑھتی ہوں اور ساری رات قرآن پڑھتی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.